اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان-حسینی از مدینہ تا مدینہ کی قسط نمبر 57 کے ساتھ اپنے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے چوتھے مرحلے کی جو تمہیدی گفتگو تھی اس کو مکمل کیا، اور آج ہم چوتھے مرحلے کے اوپر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام 2 محرم کربلا میں داخل ہوئے، اور 2 محرم سے لے کے امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک کے جو واقعات کربلا میں رونما ہوئے وہ اس چوتھے مرحلے میں ہم بیان کریں گے۔ مشہور اور مضبوط ترین قول یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام 2 محرم جمعرات کے دن 61 ہجری سرزمین کربلا میں داخل ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب سید الشہداء سرزمین کربلا میں داخل ہوئے تو جس گھوڑے پہ امام حسین علیہ السلام سوار تھے اس گھوڑے نے مزید آگے چلنے سے انکار کر دیا اور ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ امام حسین علیہ السلام نے گھوڑا تبدیل کیا اور دوسرے گھوڑے پہ سوار ہوئے، تو ویسا ہی ہوا کہ اس دوسرے گھوڑے نے بھی آگے چلنے سے انکار کر دیا اور ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ یوں امام حسین علیہ السلام نے 7 اپنی سواریاں بدلیں، لیکن کسی سواری نے بھی آگے قدم نہیں اٹھایا۔ اس حالت کو دیکھ کے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے یہ سوال کیا، یا قوم مسم هذه الارض، اے میرے اصحاب اس زمین کا کیا نام ہے؟ قالوا ارض الغاضریہ، کسی نے کہا مولا یہ سرزمین غاضریہ ہے۔ امام نے کہا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ تو کچھ اصحاب نے کہا تسمى نینوا، اس زمین کو نینوا بھی کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ اصحاب نے کہا شاط الفرات، اسے شط فرات بھی کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا تسمى کربلا، اس زمین کا نام کربلا بھی ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی سانس لی، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے مصائب کی پہلی مجلس خود کربلا میں اپنے اصحاب کے ساتھ پڑھی ہے، اور کہا ارض کرب و بلا، کرب و بلا کی زمین ہے یہ، دکھوں اور غموں کی زمین ہے یہ۔ انزلو اے میرے اصحاب اتر جاؤ، ہاں ہونا مناخر کابنا، یہیں پہ ہماری سواریاں اتریں گی۔ ہاں ہونا تسفک دماؤنا، یہیں پہ ہمارا خون بہایا جائے گا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے یہیں پہ میرا اکبر شہید ہوگا، یہیں پہ میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، یہیں پہ میرے علی اصغر کے ننھے گلے پہ تیر لگے گا۔ واللہ تہتک حریمنا، یہیں پہ ہماری حرمتیں پامال ہوں گی، یہیں پہ ہمارے خیمے لٹیں گے، یہیں پہ میری بہنوں کی چادریں لٹیں گی۔ واللہ ہاں ہونا تقتر رجالنا، یہیں پہ ہمارے مردوں کو شہید کیا جائے گا۔ ہاں ہونا واللہ تذبح اطفالنا، یہیں پہ ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ ہاں ہونا واللہ تزار قبورنا، یہیں پہ ہماری قبروں کی زیارت کی جائے گی۔ وبہذہ التربۃ وعدنی جدی رسول اللہ، اور اسی مٹی اور اسی زرزمین کا مجھے میرے رسول اور میرے نانا نے یہ وعدہ دیا تھا کہ تمہیں اسی سرزمین پہ قتل کیا جائے گا۔ ثم نزل عن فرسہ، اور پھر امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے سے اترے۔ اس قسم کی بہت ساری روایات ہیں کہ جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے اس زمین کے متعلق پوچھا کہ اس زمین کا کیا نام ہے۔ یہاں پہ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک سوال اور اس کے جواب کی طرف بڑھوں گا کہ مذہب امامیہ کے نزدیک امام وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایسا علم عطا کیا جاتا ہے کہ جو گزشتہ، موجودہ اور آنے والے واقعات و حالات کے متعلق علم رکھتا ہے، اسے
غیب کے اوپر اطلاع ہوتی ہے، وہ غیب کی خبریں دے سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اسے یہ علم عطا ہوتا ہے۔ امام کا یہ علم ذاتی نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے یہ علم عطا ہوتا ہے، لہذا وہ مطلع علی الغیب ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام علیہ السلام اتنے وسیع علم کے مالک ہیں تو امام علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے۔ یقیناً امام علیہ السلام سے یہ بات مخفی نہ تھی کہ اس زمین کا نام کیا ہے، امام جانتے تھے کہ اس زمین کا نام کربلا ہے، لیکن پھر بھی امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کیوں اس چیز کے متعلق سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ اس زمین کا کیا نام ہے، اور پھر ایک نام کے اوپر اکتفا نہیں کیا بلکہ متعدد ناموں کے متعلق سوال کیا، اور جب تک لفظ کربلا نہ آیا اس وقت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بدل بدل کے سوال کرتے رہے اپنے اصحاب سے کہ اس زمین کا کیا نام ہے۔ تو کیا وجہ تھی کہ امام علیہ السلام کو جب پتا تھا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے تو کیوں امام علیہ السلام اپنے اصحاب کی ایک دفعہ پھر آزمائش کر رہے تھے اور ان سے پوچھ رہے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے لے کے مکہ اور مکہ سے لے کے کربلا تک جگہ جگہ پہ اپنے ساتھیوں کی آزمائش کی ہے اور ان کا اختبار کیا ہے، انہیں چیک کیا ہے کہ کون ہے جو شہادت کے لیے اور آخرت کے لیے میرے ساتھ چل رہا ہے، اور کون ہے کہ جو دنیاوی منصب کے حصول کے لیے میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے جب مکہ سے سید الشہداء کا کاروان نکلا تھا تو کافی بڑی تعداد میں تھا، لیکن رستے میں بار بار امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کا اختبار کیا، آزمائش کی کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنی آخری آرام گاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس وجہ سے لوگ جو دنیا کی طلب کے لیے اور خواہش کے لیے سید الشہداء کے ساتھ چل رہے تھے کہ کل سید الشہداء کو حکومت ملے گی اور ہمیں اچھے مناصب ملیں گے، وہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑتے 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 بالکل امام حسین کو تنہا کر دیا، اور ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں داخل ہوئے تو اپنے ساتھیوں کا ایک آخری امتحان لیا، بلکہ اس کے بعد بھی امتحان لیا اور کہا کہ میں اس زمین پہ اترنے والا ہوں کہ جس پہ میری شہادت ہوگی، میرے بچوں کو قتل کیا جائے گا، میرے خیموں کو لوٹا جائے گا، ہمارے خیموں کو جلایا جائے گا، ہماری خواتین کی بے حرمتی کی جائے گی اور انہیں ان کی چادروں کو لوٹا جائے گا اور انہیں بے مکنا و چادر پھرایا جائے گا، لہذا میرے اصحاب میں اپنی آخری مقتل گاہ پہ پہنچ چکا ہوں، جو جانا چاہتا ہے وہ بے شک چلا جائے۔ امام علیہ السلام سرزمین کربلا کے نام کے بعد اپنے مصائب کو بیان کر کے اپنے اصحاب کو دبے لفظوں میں یہ بتا رہے تھے کہ مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ کے چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں پہ مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ وہ سبب تھا جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے بار بار اس سرزمین کربلا کے ناموں کے متعلق سوال کیا۔ سرزمین کربلا پہ اترنے کے بعد سب سے پہلا کام جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کیا وہ یہ تھا کہ خیام حسینی کو نصب کرنے کا حکم دیا کہ خیام حسینی کو نصب کیا جائے۔ ہم یہاں پہ رک کے ایک انتہائی اہم نقطے کو بیان کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے حکم سے خیام حسینی جہاں پہ لگائے گئے، کیا موجودہ خیام حسینی یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے خیمے لگائے تھے، یا نہیں موجودہ خیام حسینی کوئی اور جگہ ہے اور اصل وہ جگہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے خیمے لگانے کا حکم دیا تھا وہ کوئی اور جگہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ جہاں آج خیام حسینی موجود ہیں یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ سید الشہداء امام حسین امام عالی مقام نے خیمے لگانے کا حکم دیا تھا۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ امام عالی مقام نے نہر فرات سے دور خیمے لگائے اور وہ جگہ اختیار کی کہ جو خیموں کے ارد گرد ٹیلوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اس کو اگر میں آپ کو یوں سمجھاؤں، جو افراد کربلا آئے ہیں وہ اس کو اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں، یا آج کل ویڈیو وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو نہیں آئے دعا کرتا ہوں کہ انہیں اول فرصت میں سید الشہداء کی زیارت کی توفیق نصیب ہو۔ باب السدرہ سے لے کے باب زینبیہ تک
اور باب زینبیہ سے لے کے باب قبلہ امام حسین علیہ السلام تک، یعنی قبلہ گیٹ تک، یہ ایک ہلالی سلسلہ بنتا ہے جو ٹیلوں کا ایک سلسلہ تھا۔ باب سدرہ سے لے کے تلہ زینبیہ تک، اور تلہ زینبیہ سے لے کے امام حسین علیہ السلام کے باب القبلہ تک، یہ ایک ہلالی ستارے کی طرح ٹیلوں کا ایک سلسلہ تھا، جس کے بیچ میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے لگائے۔ یہاں سے پتہ چلتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے قریب تھے۔ بعض مورخین جیسے سید محمد حسین الکلیدار نے اس تاریخی حقیقت کا انکار کیا ہے کہ خیام حسینی اپنی موجودہ جگہ پہ نہیں تھے، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے کسی دور جگہ پہ، بہت دور جگہ پہ، یہاں جہاں لگی ہوئی ہیں یہاں خیمے نہیں تھے، بہت کسی دور جگہ پہ امام حسین علیہ السلام نے خیمے لگائے تھے۔ اور انہوں نے اس اپنی رائے کے اوپر جو دلیل قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عسکری پلاننگ یہ ہوا کرتی تھی کہ دشمنوں کے ساتھ جنگ کے لیے فریقین کے درمیان تقریباً 2 میل کا فاصلہ رکھا جاتا تھا تاکہ گھوڑے آسانی سے دوڑ سکیں۔ 2 میل کا دونوں فریقین کے درمیان فاصلہ ہوا کرتا تھا، اور جنگوں میں خیموں کو اس لیے بھی دور لگایا جاتا تھا تاکہ دشمن کا تیر انداز دستہ آسانی سے خیموں کے اوپر تیر نہ چلا سکے۔ اس چیز کو انہوں نے دلیل بناتے ہوئے یہ رائے قائم کی ہے کہ موجودہ جگہ پہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے نہیں تھے۔ لیکن آیت اللہ شیخ محمد باقر شریف القرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس رائے اور نظریے کو رد کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ خیام حسینی وہیں پہ تھے جہاں آج اس کے آثار موجود ہیں، اور انہوں نے دلیل یہ دی ہے، سید محمد حسین الکلیدار کی رائے کو رد کیا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان 2 میل کا فاصلہ رکھا جاتا تھا جنگوں میں، لیکن یہ اس وقت جب دونوں طرف سے بھاری بھرکم لشکر ہوا کرتے تھے، ان کی تعداد کافی زیادہ ہوتی تھی، جس کی وجہ سے گھوڑوں کو دوڑنے کے لیے اتنی مسافت درکار ہوا کرتی تھی۔ لیکن کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا مختصر سا لشکر تھا، البتہ لشکر شام وسیع تعداد میں تھا جس کو ہم بعد میں بیان کریں گے، لہذا اتنے زیادہ مسافت رکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام اور قوم اشقیاء کے درمیان 2 میل سے زیادہ کا فاصلہ ہو تاکہ گھوڑے آسانی سے دوڑ سکیں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا لشکر انتہائی مختصر تھا۔ دوسری بات جو آیت اللہ باقر شریف قرشی نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ روز عاشوراء جب عمر ابن سعد ملعون نے پہلا تیر چلایا اور کہا کہ اے قوم گواہ رہنا، سید الشہداء کی طرف پہلا تیر چلانے والا میں عمر سعد ہوں، اس کے بعد خیام حسینی پہ تیروں کی ایسی بارش برسی کہ امام حسین علیہ السلام کے مختصر سے لشکر میں کوئی ایسا مجاہد نہ تھا جو زخمی نہ ہوا ہو، بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ بعض خواتین کی چادروں کے اوپر بھی آ کے تیر لگے، خیموں کی تنابوں کے اوپر بھی آ کے تیر لگے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سید الشہداء کے خیمے دور نہ تھے، سید الشہداء نے خیمے قریب ہی کہیں لگائے تھے۔ سب سے بڑی دلیل امام حسین علیہ السلام کے خیموں کا یہاں ہونا اور قریب ہونے کی یہ ہے، اور موجودہ جگہ پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امام حسین نے جب لشکر ابن سعد سے خطاب کیا تو امام حسین کے لشکر میں جو خواتین موجود تھیں، مخدرات عصمت و طہارت جو اپنے خیموں کے اندر موجود تھیں، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خطاب کو سنا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے کانوں پہ بیبیوں کے رونے کی آواز پہنچی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے خیمے دور ہوتے تو بیبیوں کے رونے کی آواز امام حسین علیہ السلام کے کانوں کے اوپر نہ پہنچتی، اس لیے کہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے نکل کے باہر کھڑے ہو کے قوم اشقیاء کو خطاب کرتے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام قوم اشقیاء کے قریب آئے جہاں پہ انہیں وہ اپنا خطاب سنا رہے تھے۔ لہذا تحقیق جو علماء نے لکھی ہے وہ یہی ہے کہ موجودہ جگہ پہ ہی امام حسین علیہ السلام نے خیمے نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ 2 محرم میں سب سے
جو اہم کام ہوا وہ یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے خیمے نصب کیے۔ اس کے بعد عمر ابن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر ابن سعد امام حسین علیہ السلام کی طرف کیوں گیا؟ عمر ابن سعد کے امام حسین علیہ السلام کی طرف جانے کے سبب کو اگر مختصر انداز میں بیان کریں تو وہ یہ تھا کہ ابن زیاد ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے خون میں ہاتھ رنگنے کے بدلے میں عمر ابن سعد کو رے کی حکومت کا وعدہ دیا تھا۔ اگرچہ عمر ابن سعد ابتدا میں شش و پنج کا شکار تھا، متردد تھا، لیکن جب عمر ابن سعد نے انکار کیا، تردد کا مظاہرہ کیا، تو ابن زیاد نے کہا کہ پھر وہ عہد نامہ رے کی حکومت کا واپس کرو۔ تو اس صورت میں ابن سعد نے کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دیں کہ میں امام حسین علیہ السلام کی طرف جاؤں یا نہ جاؤں۔ جب ابن زیاد کی مجلس سے نکلا تو اس نے اب خیر خواہوں سے یہ مشورہ کیا کہ کیا میں جاؤں یا نہ جاؤں، تو سب نے کہا کہ تم نے کربلا امام حسین کی طرف نہیں جانا، اپنے ہاتھ امام حسین کے خون میں مت رنگو۔ لیکن دوسرے دن جب ابن زیاد کے دربار میں آیا تو کہا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم کوفہ کے فلاں فلاں بڑے سرداروں کو کربلا امام حسین کی طرف روانہ کرو۔ ابن زیاد انتہائی زیرک تھا، اس نے کہا تم مجھے مت سمجھاؤ کس کو بھیجنا ہے، اگر تم نے جانا ہے تو جاؤ، وگرنہ رے کی حکومت کا جو عہد نامہ ہے وہ واپس کرو، میں کس کو بھیجنا ہے یہ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ بس یہ بات سن کے دنیا کی محبت اور لالچ میں اور رے کی حکومت کے حصول کے لیے جو اسے امام حسین کے قتل کے بعد نہ ملی، یہ شخص اس بات کے اوپر آمادہ ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کی طرف کربلا روانہ ہوا اور 4000 کے لشکر کو لے کے کربلا پہنچا۔ اسی گفتگو کے مزید تسلسل کو ہم اپنی اگلی گفتگو میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔